یہ ڈی آئی جی جو ہیں پیر محمد شاہ صاحب، ان کے گھر پر فیصل حمید نے سولر پینل کا، چونکہ وہ امپورٹ کا کام کرتے ہیں یہ لوگ، تو سولر پینل کی تنصیب کے لیے کسی دوست کے ذریعے سے ان سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے سولر پینل ان کے گھر پہ لگایا۔ اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے پیمنٹ کر کے لگایا یا ویسے ہی مفت میں لگایا، وہ الگ بات ہے۔ بہرحال اس دوران فیصل حمید کا اور ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کا رابطہ ہوا اور انہوں نے اپنا یہ مسئلہ بیان کیا کہ مجھے 31 کروڑ روپے دینے ہیں اور وہ بندہ میرے خلاف ایف آئی آر کر رہا ہے، مجھے پکڑوا رہا ہے۔ تو جو ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس میں یہ طے ہوا کہ 50-50 میں یہ معاملہ طے ہوا 31 کروڑ کے۔ اصل میں ابھی ریسنٹلی پیر محمد شاہ کیونکہ ڈی آئی جی ٹریفک تھے تو گزشتہ 1.5-2 سال سے وہ خاصے کراچی میں سرگرم نظر آ رہے تھے، اور تھوڑا سا یہ تاثر ان کے بارے میں لوگوں کا شاید یہ ہے کہ وہ ایک بہتر ریپوٹیشن کے افسر ہیں، لیکن ایسا ہے بالکل بھی نہیں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر محمد شاہ کی پوری سروس میں جو ہے اس طرح کے واقعات بھرے پڑے اور ان کو ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ ان پہ کرپشن اور اختیارات سے ناجائز استعمال کا الزام لگے ہیں۔ انہیں آئی جیز نے، سابق آئی جیز نے انہیں ان کے عہدوں سے ہٹایا۔ پولیس افسران میں جو حیرت ہوتی ہے کہ پولیس افسران، اور وہ بھی اتنے ہائی لیول پولیس افسران جو پی ایس پی افسران ہیں، ڈی آئی جی لیول کے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ کڈنیپنگ فار رینسم جیسے سنگین جرائم میں انوالو ہوں، وہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ان پہ الزام ہو، اور پھر بھی وہ اتنی اہم پوسٹوں پہ تعینات رہیں، تو پھر آپ لا اینڈ آرڈر کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے پولیس۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کو ان کے عہدے سے کیوں برطرف کیا گیا، یہ ہے وہ سوال جو اس وقت گردش کر رہے ہیں، اور اسی پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی عادل جواد۔ عادل صاحب، کیا آپ کے پاس کیا اندر کی کیا کہانی ہے، کیوں ہٹایا گیا ان کو؟ دیکھیں، پیر محمد شاہ کو ہٹایا گیا، یہ تو کافی جگہ پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی آیا ہے، مختلف چیزیں اس کو ٹویسٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی جی، کہ کراچی میں ٹریفک کے معاملات کے حوالے سے کوئی، لیکن بنیادی طور پہ یہ واقعہ ہے 14 جنوری کا، جب کراچی کے ایک تاجر ہے، ان کا نام ہے دانش متین چاولہ۔ اچھا، تو یہ بنیادی طور پہ امپورٹر ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں۔ یہ مختلف برانڈز کے لیے ان کی کاسمیٹک پروڈکٹس، ان کی ڈیفرنٹ جو بڑی برانڈ ہیں پاکستان کی، جیسے برانزا ہو گیا، جے ڈاٹ ہو گیا، کھادی ہو گیا، ان کی کاسمیٹکس پروڈکٹس، ان کی پرفیومز، اور ان کے یہ کلیئرنگ ایجنٹ سمجھ لیں آپ، جو یہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ان کا بڑا کاروبار ہے، اور یہ سولر پینل کی امپورٹ میں بھی ان کا بڑا کام۔ تو انہیں 14 کو یہ جب ڈی ایچ اے فیز 2 میں ان کا آفس ہے، وہاں سے یہ جا رہے تھے، اور 14 جنوری کو، اور وہاں سے یہ جاتے ہوئے انہیں فیز 6 میں جو ہے ایک پولیس کی گاڑی نے، جنہوں نے پولیس والوں نے نقاب وقاب بھی پہنے ہوئے تھے، انہیں اغوا کیا اور انہیں لے کے حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے پیچھے سے ان کی فیملی نے، ان کے جو کاروباری دوست ہیں، ان لوگوں نے پھر مختلف جگہوں پہ فون کرنے شروع ہوئے، کیونکہ اچانک سے وہ غائب ہوئے ہیں، وہ کافی لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے۔ تو ان کو نوری آباد تک لے جایا گیا۔ نوری آباد تک جو ہے وہ، اس میں ملک کے تحفظ کے ادارے جو ہے، بڑے ایجنسیاں انوالو ہوئیں، اور انہوں نے پھر جو ہے اس کو ٹریس آؤٹ کیا، اور پھر نوری آباد سے انہیں واپس لایا گیا، اور انہیں ان کے آفس کے پاس چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آئی جی سندھ کو اور گزی تھانے میں ایک اپلیکیشن دی تھی، اور انہیں بتایا تھا کہ بھائی کیا صورتحال ہے، اور یہ پوری صورتحال بیان کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ بھائی اس میں پیر محمد شاہ انوالو میں، کیونکہ جب یہ راستے میں گئے ہیں تو انہیں ان کے ایک کاروباری، ان کے دوست تھے، یا تو پہلے یہ 7 کاروبار، میری جو دانش متین صاحب سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصل حمید مجھ سے مال خریدتے تھے، مجھ سے جو میں امپورٹ کرتا تھا ڈیفرنٹ آئٹمز، وہ مجھ سے خرید کے آگے مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ تو اس مد میں انہوں نے اس کے 31 کروڑ روپے واجب الادا ہے فیصل متین کو کو دینے تھے فیصل حمید نے، اچھا، دانش متین کو دینے تھے فیصل حمید نے۔ اچھا، دانش متین چاولہ جو ہیں وہ بزنس مین تھے جو اغوا ہوئے، اور انہیں پیسے دینے تھے، ان کو جس کو وہ مال بیچتے تھے، ان کا وینڈر تھا، اور وہ اس سے جو ہے 31 کروڑ روپے لینے تھے، جس کے ان کے پاس چیک بھی موجود ہیں فیصل حمید کے۔ وہ چیک انہوں نے پہلے ایک چیک باؤنس کی ایف آئی آر کرائی تھی کچھ عرصے پہلے، اس میں فیصل حمید کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کی فیملی انوالو ہوئی، اور انہوں نے وقت مانگا کہ مجھے کچھ تھوڑے سے پیسے دیے انہوں نے، اور وقت مانگا کہ مجھے باقی پیسوں کی ادائیگی کے لیے وہ دیے جائے۔
مین وائل ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. جب اس واقعے کی انہوں نے آئی جی سندھ کو اور تھانے میں اپلیکیشن دی کسی پولیس اسٹیشن میں, تو جب اس کی انکوائری کی گئی تو پتہ یہ لگا کہ یہ ڈی آئی جی جو ہیں پیر محمد شاہ صاحب, ان کے گھر پر فیصل حمید نے سولر پینل کا, چونکہ وہ امپورٹ کا کام کرتے ہیں یہ لوگ, تو سولر پینل کی تنصیب کے لیے کسی دوست کے ذریعے سے ان سے رابطہ کیا گیا. انہوں نے سولر پینل ان کے گھر پہ لگایا. اب یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے پیمنٹ کر کے لگائے یا ویسے ہی مفت میں لگائے, وہ الگ بات ہے. بہرحال اس دوران فیصل حمید کا اور ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کا رابطہ ہوا اور انہوں نے اپنا یہ مسئلہ بیان کیا کہ مجھے 31 کروڑ روپے دینے ہیں اور وہ بندہ میرے خلاف ایف آئی آر کر رہا ہے, مجھے پکڑوا رہا ہے. تو جو ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس میں یہ طے ہوا کہ 50-50 میں یہ معاملہ طے ہوگا, 31 کروڑ کے, کہ وہ یہ آپ پیسے معاف کرا دیں اور تو ہم جو ہے آدھے پیسے ہو جائیں گے, یعنی آدھے پیسے آپ ہمیں دے دیں. تو اس کے اوپر جو ہے یہ معاملہ طے ہوا. اور جس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے پیر محمد شاہ صاحب خود براہ راست انوالو نہیں تھے, ان کے بھائی انوالو تھے. لیکن بہرحال جو بھی تھا اس میں پیر محمد شاہ صاحب کی انوالومنٹ, کیونکہ آئی جی سندھ نے پوری انکوائری کرنے کے بعد ان کو عہدے سے ہٹایا. یہ 14 جنوری کا واقعہ اور ان کو ہٹایا گیا 1 فروری کو. تو 1 فروری بلکہ 31 جنوری کو, جی 31 جنوری کو سیٹرڈے کو ان کے عہدے سے, یعنی 15 دن کی انکوائری کی آئی جی سندھ نے. اب کیونکہ جو دانش متین نے بات چیت کی, انہوں نے بتایا کہ جب وہ راستے میں تھے تو انہیں یہی کہا جا رہا تھا کہ ان کی گھڑیاں لے لیں, ان کی قیمتی گھڑی پہنی ہوئی تھی, ان کے پاس جو 2-4 لاکھ روپے تھے وہ لے لیے ان کی جو ہے, اور انہیں کہا رہا تھا کہ فیصل حمید کو جو چیک نہیں ہے وہ چیک ہمیں دو, اچھا, ورنہ تمہیں مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں کہی جا رہی تھیں. تو اس کے بعد جب یہ ساری انکوائری ہوئی, آئی جی سندھ نے انکوائری کی اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ جی پیر محمد شاہ انوالو ہیں, جس کے بعد انہیں عہدے سے ہٹایا گیا. لیکن اس میں یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے انکوائری میں تو فیصل حمید کو بھی انٹروگیٹ کیا ہوگا, جو پولیس موبائل جو ان تاجر کو لے کے جا رہی تھی, جو گاڑی میں جو اہلکار تھے, ظاہر سے ان سے بھی پوچھا ہوگا. یہ مجھے بتائیں کہ ان سے پہلے جو ہے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی, ان کی شہرت تو مجموعی طور پہ بہتر رہی ہے. پیر محمد شاہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں ابھی ریسنٹلی پیر محمد شاہ کیونکہ ڈی آئی جی ٹریفک تھے, تو گزشتہ 1.5-2 سال سے وہ خاصے کراچی میں سرگرم نظر آ رہے تھے, اور تھوڑا سا یہ تاثر ان کے بارے میں لوگوں کا شاید یہ ہے کہ وہ ایک بہتر ریپوٹیشن کے افسر ہیں, لیکن ایسا ہے بالکل بھی نہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر محمد شاہ کی پوری سروس میں جو ہے اس طرح کے واقعات بھرے پڑے, اور ان کو ایک مرتبہ نہیں 1 سے زائد مرتبہ ان پہ کرپشن اور اختیارات سے ناجائز استعمال کا الزام لگے ہیں. انہیں آئی جیز نے, سابق آئی جیز نے انہیں ان کے عہدوں سے ہٹایا. سب سے پہلے مجھے یاد ہے جب وہ ایس ایس پی ایسٹ تھے, اس زمانے میں, یہ آج سے تقریباً 10 سال, جب وہ پہلی بار ایس ایس پی ایسٹ لگے تھے, 10 سال پرانی بات ہے, یہ ایس ایس پی ایسٹ تھے. تو اس زمانے میں ایک اے وی ایل سی میں ایک گروپ پکڑا گیا تھا پولیس افسران کا, جو کہ کڈنیپنگ فار رینسم میں انوالو تھے. کراچی کے تعدادوں کو شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کرتے تھے. گڈاب تھانے کی حدود میں انہوں نے کچھ جگہیں رکھی ہوئی تھی جہاں انہیں لے کے جاتے تھے, اور چند گھنٹوں میں کوشش کر کے ان سے پیسے بھتہ لے کے انہیں چھوڑ دیتے تھے. اور وہ باور یہ کراتے تھے کہ وہ بھتہ خور ہیں, وہ اپنی آئیڈینٹی نہیں بتاتے تھے کہ سادہ لباس میں. اور اس میں جب وہ پکڑے گئے تو اس میں ایس ایس پیز کے جو ایسٹ کے تھانے تھے, پولیس اسٹیشنز, ان کا استعمال سمجھ آیا. اور اس وقت بھی پیر محمد شاہ کو اس الزام میں ہٹایا گیا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں ان کا کنیکشن ہے اس میں. لیکن چونکہ وہ پی ایس پی افسر ہیں, اور پی ایس پی افسران کو پی ایس پی لابی ہماری اتنی اسٹرانگ ہے کہ انہیں بچا لیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے کلیم امام صاحب کے دور میں بھی انہیں عہدے سے برطرف کیا, ہٹایا گیا. اس وقت بھی شاید وہ ایس ایس پی ایسٹ تھے. کلیم امام صاحب جب آئی جی سندھ تھے تو انہوں نے ان کے عہدے سے ہٹایا, اور اس وقت بھی ان پہ یہی الزامات تھے. پھر ابھی حال ہی میں وہ ڈی آئی جی ٹریفک لگنے سے پہلے ان کی جو پوسٹنگ تھی ڈی آئی جی سکھر تھے. اچھا, اور ہمارے لوگ اصل میں ہم لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں. اس وقت جو ہے 1.5-2 سال پرانی بات ہے, عبدالحفیظ بگٹی جو ہے ایس ایس پی گھوٹی تھے, اور انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی. اور کیونکہ اس وقت جو ہے سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ اس وقت بھی بڑے, آج کل بھی ہے, لیکن اس وقت بھی بڑا وہ سرفیس پہ آیا تھا, اور بہت زیادہ وہ گائے بگائے آتا رہتا ہے. تو وہ حفیظ بگٹی جو ہے وہ ڈاکوؤں کے خلاف کچھ
حقیقت میں کارروائی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے پبلکلی پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ وہ ایک ایس ایچ او ہیں عبدالشکور لاکھو، جو کہ انوالو ہیں ڈاکوؤں کے ساتھ، اور جو ڈاکو کڈنیپنگ کر رہے ہیں لوگوں کی اس میں انوالو ہیں، اور وہ جب ان کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں تو پیر محمد شاہ پہ دباؤ ڈال رہے کہ وہ ان کو نہ ہٹایا جائے۔ تو یہ پیر محمد شاہ پہ بڑا براہ راست انہوں نے الزام لگایا تھا، ایک ایس ایس پی نے، ایک پی ایس پی افسر نے، جس کے بعد پیر محمد شاہ کو کچھ دنوں کے لیے ہٹا دیا گیا۔ اس وقت بھی ان پہ یہ تھا کہ ان کو جو ہے ان سمیت جو 4 ڈی آئی جیز ہیں جو مختلف ادوار میں ادھر سکھر اور ادھر تعینات رہیں، انہیں صوبہ بدر کیا جائے۔ یہ ہمیشہ صوبے میں ہی رہتے ہیں اور یہاں پہ یہ مختلف کرائمز کی سرپرستی کا الزام آتا ہے۔ لیکن اس وقت کے جو آئی جی سندھ تھے اپنا غلام نبی میمن، انہوں نے ایک آؤٹ آف وے جا کے، یعنی ایک ریکمنڈیشن تھی سب کو، انہوں نے آؤٹ آف وے جا کے پیر محمد شاہ کی کو بچایا، ان کی جو ہے وہ جو ریکمنڈیشنز تھے ان کو ختم کرایا اور انہیں ڈی آئی جی ٹریفک کے عہدے پہ لگا دیا۔ اچھا، تو مطلب یہ پیر محمد شاہ کی ہسٹری ہے کہ یہ پولیس افسران میں جو حیرت ہوتی ہے کہ پولیس افسران، اور وہ بھی اتنے ہائی لیول پولیس افسران جو پی ایس پی افسران ہیں، ڈی آئی جی لیول کے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ کڈنیپنگ فار رینسم جیسے سنگین جرائم میں انوالو ہوں، وہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ان پہ الزام ہو، اور پھر بھی وہ اتنی اہم پوسٹوں پہ تعینات رہیں، تو پھر آپ لا اینڈ آرڈر کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے پولیس۔ جب پولیس ہی خود، اور وہ بھی اتنے ہائی، چلیں کوئی لو کیٹیگری کا افسر ہے، کوئی رینکر ہے، کوئی سپاہی، اے ایس آئی، سب انسپیکٹر، سمجھ آتا ہے، ڈی آئی جی لیول کے افسران جب براہ راست اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوں گے اور پھر انہیں آئی واش کر کے، جیسے وہ عبدالحفیظ بگٹی صاحب نے جب الزام لگایا تو ڈی آئی جی سکھر سے اسی طرح انہیں ہٹا دیا گیا، صوبہ بدر بھی نہیں کیا گیا، کوئی ایسی انکوائری بھی ان کے خلاف نہیں کی گئی، اور انہیں ڈی آئی جی ٹریفک پولیس کراچی لگا دیا گیا۔ تو یہ سب کچھ اگر ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کی گئی، ان کو پشپناہی فراہم کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی یا یہاں کی جو سسٹم ہے، سندھ حکومت ہے، یہ مکمل طور پر ان کے بیک میں رہے ہیں ابھی تک۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، مطلب پیپلز پارٹی یا کوئی بھی حکومت جو ہے کس طرح ایک کرمنل مائنڈ سیٹ کے یا کرمنل کیریکٹر کے افسران کو کیسے پروموٹ کر سکتی ہے؟ کوئی بھی سویلین حکومت چاہے وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، تو آئدر دے آر ہمسیلف کرمنل، کرمنل ہی کرمنل کو سپورٹ کرتا ہے نا۔ دیکھیں بعض اوقات آپ پولیٹیکل بیسس پہ، سیاسی بنیادوں پہ بعض اوقات پولیٹیکل لوگوں کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، لیکن انہیں گریٹر پکچر میں، انہیں بڑی پکچر میں دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن کرمنلز اور اس لیول کے افسر، یعنی ڈی آئی جی لیول، آپ رینج، ڈی آئی جی ایک بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہے پولیس کے اندر، اگر وہ کسی کرمنل اس میں انوالو ہے، کرمنل سرگرمی میں انوالو ہے، تو وہ کیسے پولیس میں رہنے کے قابل ہے؟ یہ بات مطلب دنیا میں اگر اس پہ الزام لگنے پہ لوگ چلے جاتے ہیں، یہاں پہ ہٹایا جاتا ہے، انکوائریاں ہوتی ہیں اور پھر دوبارہ انہیں کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، ابھی یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں، انکوائری میں بھی سارے ثبوت آئے ہوں گے، اس کے باوجود صرف ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، یعنی وہ سسپیکٹ نہیں ہوا ہے۔ انہیں صرف عہدے سے ہٹایا گیا، صوبہ بدر بھی نہیں کیا گیا، انہیں سندھ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن سندھ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، انہیں صرف عہدے سے ہٹایا گیا۔ تنخواہیں وغیرہ سب کچھ رہی ہے۔ تنخواہیں تو خیر چلیں سسپینشن میں بھی ملتی ہے، یہ تو قانون ہے بیسکلی، لیکن انہیں کیا وہ سالہ سال سے اسی صوبے میں تعینات ہے، کیا صوبہ بدر کرنے کی کوئی بات کی گئی؟ کیا انہیں ان کے خلاف کوئی سیریس کرمنل انکوائری شروع کی ہے؟ کیونکہ ایسے لوگوں سے جب تک آپ صفایا نہیں کریں گے، اگر وہ انوالو ہیں تھے، ظاہر ہے ابھی تو ان پہ الزام ہے، لیکن آپ کوئی سیریس، آج تک کسی ایک پی ایس پی افسر کو کرمنل معاملات میں انوالو ہونے کی وجہ سے، کرمنل سرگرمی میں، آج تک ایک پی ایس پی افسر کے خلاف جو ہے نا کوئی مجھے نظر نہیں آئی کارروائی۔ تو جب تک آپ یہ کارروائی نہیں کریں گے، اس کا آغاز کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو پولیس میں کرپشن اور جو کرمنل ایلیمنٹس ہے وہ اب ڈی آئی جی لیول کے افسران تک اپروچ ہو گئی ہے ان کی۔ آئی جی کس کو پتا کہ آئی جی لیول کے افسران تک ہو، لیکن براہ راست انوالو ہونا، خود سے ان سرگرمیوں میں انوالو ہونا، یہ بڑی جو ہے نا تشویشناک بات ہے۔ بالکل، بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور آپ جو بتا رہے ہیں بڑے سنگین الزامات ہیں، اور اس پر جو ہے صرف ایک ڈی آئی جی ٹریفک کو جو ہے، یا اتنے ڈی آئی جی کے عہدے کو، کہ افسر کو صرف ہٹانا
ان کے عہدے سے یہ ناکافی ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں وہ زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ کمنٹس باکس میں جو ہے اس کا اظہار کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.